سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، عقائد کی درستگی پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ یعنی آدمی کتنے ہی اعمال صالح کرنے والا ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے عقیدے کے اندر وہ کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، یا بعض اوقات آدمی اس طرح کے عقائد یا جن چیزوں کے حوالے سے جو عقیدہ رکھنا ہے، خدا نخواستہ کوئی اس سے برعکس عقائد کا حامل ہو، اور وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات کوئی شخص کسی کی گفتگو سنتا ہے، تحریر پڑھتا ہے، یا کسی ایسے شخص کا جس کا کوئی علم سے، فضل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ اس کو دین اسلام کے عقائد کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے کوئی معلومات ہو، تو لوگ خود بھی کئی چیزیں بیان کرنے لگ جاتے۔ تو ایسوں سے تو اپنے آپ کو دور رکھنا، ان کے واز بھی نہیں سننا، ان کی گفتگو، آج کل سوشل میڈیا ہے تو کلپس کے ذریعے پتہ نہیں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے عقائد ہوں یا اعمال ہوں یا مسائل ہوں، سیکھنے ان سے چاہیے کہ جو علماء حق ہیں اور جو علماء اہل سنت بیان کریں۔ عقائد میں سے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا انکار معاذ اللہ آدمی کو کفر کے اندر ڈال دیتا۔ جی ہاں، ضروریات دین ایسی چیزیں کہ جن پر ایمان رکھنا وہ ہم سب پر لازمی ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا وہ آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ضروریات اہل سنت، کئی ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے کہ جس کی انکار کی وجہ سے آدمی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ تو عقیدہ وہ بہرحال درست ہونا، پختہ ہونا وہ ضروری ہے۔ ہم اس پروگرام کے اندر کسی ایک ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی کئی عقائد ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عقائد کے باب میں علماء کرام نے، شارحین نے بیان کیا ہے، پھر ان کے آگے مزید کئی طرح کی شکیں نکلتی ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ولایت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ولایت کیسے ملتی ہے، ولی کون ہوتا ہے۔ ولایت اللہ پاک کا ایک خاص قرب ہے، اللہ پاک کا ایک خاص قرب ہے جو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ولایت کے حوالے سے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ خاص اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے یہ عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ کسب کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، اعمال شاقہ مشقت والے اعمال کے ذریعے سے کوئی کہے کہ میں برگزیدہ ولی بن جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اعمال کے ذریعے سے آدمی وہ ولایت کو حاصل کر لے۔ ہاں، ولایت یہ جو عطیہ ہے اللہ پاک کا، ملتا اسی کو ہے جس کے اندر اعمال صالح ہوں، ملتا اسی کو ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص عطا اور رحمت اسی کو یہ نصیب ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیے کہ جس کو اللہ یہ دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو ان کاموں کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ راستے اختیار کرنے کے لیے ہمیں قرآن نے بھی ترغیب دی، حدیث رسول میں بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ قرآن میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری طرف آنے کے جو مجاہدے کرتے، کوشش کرتے گئے، ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی رہنمائی ان کی ہو جاتی ہے، انہیں وہ خاص عطیہ اور ہدایت اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، توفیق الہی شامل حال ہو جاتی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو ولایت اللہ کی عطا ہے، کسب سے نہیں، کسب ذریعہ اس کے لیے ضرور بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اولیاء کرام کی سیرت بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بے شمار اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، کس طرح کے انہوں نے مشقتیں وہ جھیلیں، اعمال کیے، اللہ نے انہیں یہ مقام مرتبہ دیا، یا ان کے اعمال کے اندر ہمیں استقامت مل جاتی ہے، یا مرتبہ ولایت پر آنے کے بعد وہ انہیں ایسی اعمال پر استقامت مل جاتی ہے۔ تو اعمال یہ ایک حصہ تو ہے ولایت کے ساتھ، لیکن اللہ جسے چاہے یہ اسے اپنا ولی بناتا ہے، اسے یہ عطیہ عطا فرماتا ہے۔ ولایت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے کہ کبھی بھی اللہ کسی بھی بے علم کو ولایت نہیں دے گا۔ جی ہاں، یعنی ولی ہوگا اس کے لیے علم ضروری ہے۔ کوئی بھی کائنات کے اندر ایسا ولی نہیں کہ جس کو علم نہ ہو۔ بے علم کو ولایت نہیں، بے علم کو ولایت نہیں۔ اور وہ علم چاہے اس نے خود ظاہری طور پر حاصل کیا ہو یا اس مقام پر اللہ نے اسے پہنچا دیا اور علوم بھی اسے عطا فرما دیا، علوم بھی عطا فرما دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متخذ اللہ ولیًا جاہلا، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، کسی جاہل کو نہیں۔ جب کبھی کسی سے ارادہ کر فرماتا ہے اس کو ولایت دینی ہے، اسے علم بھی عطا فرماتا ہے۔ علم اور ولایت یہ بالکل ایک ساتھ ملو، کیونکہ علم ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، اللہ کے دین کے حوالے سے، پھر علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ اس کا علم سے جب سینہ روشن ہوتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی خاص عطا ولایت بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔ بے علم کو اللہ یہ نہیں چیزیں دیتا، اب وہ علم کسی طرح بھی اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں لوگوں نے علم کو راستہ جدا کر دیا اور ولایت کا راستہ جدا کر دیا۔ علم اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے۔ حالانکہ جہاں جہاں علم ہے ولایت بھی وہیں ہے۔ علم نہیں ولایت نہیں، بعض ایسی بات ہے، علم نہیں ولایت نہیں۔ اس لیے ہم بزرگوں کی تاریخ میں پڑھیں، ان کی سیرت میں پڑھیں، بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت پڑھیے، انداز پڑھیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پڑھیے اور انداز پڑھیے کہ آپ علم سے کتنی محبت فرمانے والے، ایسے حلقوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ انہی میں تشریف فرما ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا۔ تو علم اور ولایت یہ ایک ساتھ ہے۔ ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر ولی عالم ہو یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی ولایت علم کے بغیر نہیں، کوئی بھی ولایت علم کے بغیر۔ ہم بزرگوں کی سیرت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، آج کروڑوں لوگوں کے دلوں میں وہ بستے ہیں، لیکن آپ ان کی سیرت ذرا اٹھا کر دیکھیے۔ کب پیدا ہوئے بالکل بیان ہو جائے گا، کتنی سال کی عمر میں کیا پڑھا بیان ہوگا، پھر کتنی سال کی عمر میں سفر اختیار کیا باقاعدہ علم سیکھنے کے لیے، باقاعدہ علم سیکھنے کے لیے۔ ایک وہ برسوں پر وہ زندگی محیط ہے کہ آپ نے وہ شہر آپ گئے اور آپ نے علم سیکھا، علم سیکھا۔ آپ کے اساتذہ کی لسٹ پڑھیں تو آپ کو ہر بزرگ ولی جس کی بھی ولایت مشہور ہے، آپ کو ایک پورے استادوں کی فہرست مل جائے۔ ولایت اور علم یہ دونوں کا بالکل ایک گہرا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، آپ بلکہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی ولی اللہ کی آپ سیرت کی کوئی کتاب لے لیں، آپ فہرست کھولیں تو آپ کو مین چیزیں ملیں گی، کہاں پیدا ہوئے، بچپن کیسے تھا، ابتدائی تعلیم کہاں سے، اور اس کے بعد باقاعدہ علم سیکھنا، باقاعدہ علم آپ کو یہ ملے گا۔
تو یہ سارے اولیاء کرام، ان کے ساتھ بھی یہ علم والا تعلق۔ تو جو لوگ آج کے زمانے سے علم کو جدا اور ولایت کو جدا سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہیں۔ وہ ایسے لوگ جو جہال تھے، بے علم والے تھے، کم علم والے، یعنی جن کو عالم ہی نہ کہا جا سکے، ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ کوئی عقائد کا درست علم، اعمال کا درست علم، وہ خود اپنی ضرورت کے مسائل بھی ان کو آتے ہوں، اتنا بھی نہیں ہے۔ تو بلکہ لوگ تو برعکس، یعنی بے نمازی، بے علم، نہ نماز کی پرواہ، نہ کسی اور کو نماز کی دعوت دینا، ایسے ہی جو کسی مسند پر تشریف فرما ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو یوں بیان کرنا شروع کر دیا کہ علم کا راستہ جدا ہے، ولایت کا راستہ جدا ہے۔ تو ولایت جہاں ہے، علم ہونا وہاں ضروری ہے، وہ چاہے بطور خاص خود علم حاصل کیا ہو یا اللہ انہیں وہ خاص طور پر علم عطا فرما دے، جسے علم لدنی بھی کہا جاتا ہے، خاص رب کی عطا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام علم سیکھنے کا طریقہ انداز بیان کیا، ہمارے اولیاء کرام انہی پر تھے، یعنی باقاعدگی سے جانا، باقاعدہ علم سیکھنا، اور پھر اللہ کا خاص فضل عطا ہو کہ رب تعالیٰ ان کو اور دروازے کھول دے اور انہیں علم عطا فرمائے۔ مزید اسی ولایت کے حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ بعض لوگ ولایت کو طریقت کا راستہ دے کر کہتے ہیں یہ جدا ہے، طریقت جدا اور شریعت جدا، اور وہ کہہ رہے ہیں شریعت کا راستہ کچھ اور ہے، طریقت کا راستہ کچھ اور ہے۔ ہم چونکہ طریقت والے ہیں، مولانا صاحب وہ شریعت والی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ اس کا معنی بھی سمجھ کر بھی اس کو بول رہے ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ویسے اپنی جہالت پر ہے تو وہ تو بہت بڑا ایک جاہل آدمی کہیں گے جسے، کہ جو کہ طریقت اور شریعت اور۔ حالانکہ طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت، یہ کوئی جدا جدا چیزیں نہیں ہیں، یہ بالکل ایک دوسرے کے کوئی منافی نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے کتنے خوبصورت انداز میں لکھا کہ شریعت اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے اقوال ہیں، طریقت یہ افعال ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے افعال ہیں، اور فرمایا حقیقت حضور کے احوال ہیں، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال ہے، حضور کے علوم بے مثال ہے۔ تو یہ سارے راستے اسی طرف ہی ہیں، اور مین علم ہی ہے جو آپ کو ان راستوں کی طرف لے کر جائے گا۔ لہذا جو کہے کہ شریعت اور ہے اور طریقت، حقیقت، معرفت کچھ اور ہے، تو یہ ٹھیک نہیں، بلکہ شریعت ہی ہے جو آپ کو یہ سارے راستے بتائے گی، یہ بتائے گی۔ تو یہ حقیقت ہو یا معرفت ہو یا طریقت ہو، یہ شریعت سے جدا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ چھوٹی سی بات کر کے عام عوام کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ان کی یہ پہلی جہالت ہوتی ہے، اس کے بعد کئیوں سے نمازیں چھڑا دیں گے، کئیوں سے روزے چھڑوا دیں گے، اور لوگ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب وہ روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، تو ہمیں کیا ضرورت۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نماز اور روزے کا انکار کرنا کفر ہے، بلا عذر شرعی اس کو چھوڑ دینا، ایک وقت کی بھی قضا کر دینا، یہ حرام کام ہے۔ اسی طرح روزے کو بلا عذر شرعی چھوڑ دینا حرام کام ہے۔ رمضان شریف کے جو فرض روزے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر آپس میں باہمی طور پہ کوئی اختلاف نہیں۔ تو شریعت والا ہی حقیقت میں وہ طریقت کے راستے پر بھی ہے، وہ حقیقت اور معرفت کے راستے پر بھی ہے، اور ایسے کو پیر ہی نہیں بنایا جا سکتا، وہ شریعت ہی اس کو منع کر دے گی، یہ پیر بننے کے قابل ہی نہیں ہے، کہ جو ان چیزوں کو الگ الگ کر کے معاذ اللہ لوگوں کو کہے کہ نماز ان سے چھڑوا رہا ہو، ان سے روزے چھڑوا رہا ہو، یہ پیر بننے کے قابل ہے۔ پیر ہی وہی ہوتا ہے کہ جو شریعت کی چیزوں کا عالم بھی ہو، ان کو جاننے والا بھی ہو، فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، نماز چھوڑنے والا اور یہ چھڑوانے والا، یہ اعلانیہ ہی تو ہوا، اور کیا ہوا۔ تو پیر عالم ہوتے گئے، فاسق مولن نہیں ہوتے گئے، صحیح العقیدہ سنی ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ اس کی بیسک شرطیں ہیں، ابتدائی جسے شرط کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں پائی گئی تو وہ پیر ہی نہیں بنے گا، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی بیعت ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسو کا ہے تو وہ بیعت ہوا ہی نہیں ہے، آپ کسی جامع شرائط کے بیعت ہو جائے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ ولایت کو طریقت کے نام کہہ کر شریعت سے جدا کر دینا، یہ لوگوں کی جہالت اور گمراہی والے کام ہیں، ایسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور بہت سے لوگ یوں کہہ کے اس بات کو کہ یہ تو پہلے، یہ تو بہت ہمارے پہنچوں میں،
ہم تو پہنچے ہوئے. یہ آج کا نہیں جملہ، یہ پہلے کبھی کہا جاتا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کسی نے کہا تھا اس طرح کا جملہ. شریعت کا تو وہ کہ جو کسی کو خاص ضرورت ہو اس راستے کی، لیکن یہ طریقت والے چونکہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صدقو، وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں پہنچے ہوئے؟ لقد وصلوا ولکن الی این، وہ پہنچ گئے لیکن کہاں پہنچے؟ کہا کہ وہ پہنچے کہاں ہیں؟ الی النار، وہ آگ میں پہنچ گئے، جہنم میں پہنچ گئے. یعنی وہ تو دوزیوں والا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو شریعت سے معاذ اللہ اپنے آپ کو جدا کیے ہوئے ہیں. ولایت کے حوالے سے ایک اور عقیدے کی بات، بعض اوقات کرامت اولیاء کو جب بیان کیا جاتا ہے تو کئی لوگ اس کرامت کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، کرامت کا بھی انکار کرنے والے. حالانکہ کرامت ایسا کام جس کا عام طور پر صدور نہیں ہوتا، محال ہوتا ہے، ایسا کسی ولی اللہ سے صدور ہو جانا تو اس کو کرامت. اور یہ کرامت باقاعدہ قرآن پاک کے اندر سورہ نمل 19ویں پارے میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کو جمع کیا، جنات کو بھی کیا، اور آپ کے امت کے اولیاء بھی تھے، لوگ بھی تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ تخت بلقیس کو میرے پاس لانا ہے. اور آئی اس طرح کہ وہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے تخت آ جائے. عفریت جن جس نے کہا میں لے آؤں گا. کب لاؤں گا؟ قبل ان تقوم من مقامی، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، میں لے آؤں گا، اس وقت تک لے آؤں. لیکن آپ کو اس سے بھی جلدی چاہیے تھا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. وہ کھڑے ہوئے اور ان کا نام تفسیر میں آصف بن برخیہ یہ بیان کیا گیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء میں سے تھے. تو انہوں نے کہا میں لے آؤں گا تخت. کب لاؤں گا؟ قبل ان یرتد الیک الطرف، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. حالانکہ میلوں دور اتنا بھاری تخت کیسے آئے گا؟ کہ بس ان کو حکم ہوا تو انہوں نے اس کو لمحے میں ظاہر کر دیا. یہ ان کی کرامت تھی جسے قرآن میں اللہ نے بیان کیا. تو ولی سے کرامت کا ظہور ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر ولی ظاہر کرے تو ہی ولی ہو. وہ ظاہر نہ بھی کریں، جو مرتبہ ولایت والے ہیں وہ ولی ہیں. شرط نہیں ہے کرامت ان کے ساتھ، لیکن ان سے ظہور ہوتا ہے ان کرامات کا. اور وہ بسا اوقات یہ چیزیں ظاہر بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کو دکھا بھی دیتے ہیں. تو کرامت برحق ہے، اس کا انکار کرنا گمراہیت ہے. یعنی کرامتوں کا انکار کرنے والا وہ گمراہ ہے، کیونکہ کرامت باقاعدہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبہ سے بھی یہ ثابت ہے. اور قرآن پاک میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اس ولی کا ذکر فرمایا. تو یہ بھی عقیدے کی بات یاد رکھنی ناظرین کرام، پچھلے سارے نبیوں کی امتوں میں جو اولیاء تھے، ان تمام اولیاء سے بڑھ کر جن کا مقام اور مرتبہ ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، مقام اور مرتبے میں بلند اور بالا گئے، اسی طرح آپ کے توسل اور صدقے سے امت کو یہ خصوصیت ملی کہ اس امت کے اولیاء بھی بقیہ ساری امت کے اولیاءوں سے افضل ہیں، ان ولیوں سے افضل ہیں. اور اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اولیاء کرام کی سب سے پہلے باب میں شامل. یعنی صحابی سے غیر صحابی وہ افضل ہو ہی نہیں سکتا. ایک گھنٹے کی کیا، ایک لمحے کی جس کو صحبت ملی ہو صحابی کو، اور غیر صحابی برسوں کی عبادت کرنے والا ہو، وہ صحابی کے درجے پہ کیا، ان کی کوئی مماثلت ہے ہی نہیں آپس میں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے ایک مد یا اس کا آدھا، یہ ایک پیمانہ ہے، یہ صحابی صدقہ کریں، اور ادھر غیر صحابی وہ پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کر دیں، تو وہ برابر اجر میں نہیں ہوں گے. اللہ پاک نے میرے صحابی کو یعنی اس کو اجر بہت عطا فرمایا. تو یہ صحابیت کی وجہ سے صحابہ سب سے افضل ترین اولیاء. پھر ان صحابہ میں بھی کیٹیگری کہ سب سے افضل کون ہیں، اور ان میں فتح مکہ سے پہلے والے افضل ہیں، پھر غزوہ احد والے، پھر ان سے غزوہ بدر والے، یعنی مختلف ان کی شانوں کو بیان کیا گیا. پھر غزوہ بدر کے بعد بھی فرمایا کہ ان کے اندر عشرہ مبشرہ فضیلتوں والے گئے.
عشرہ مبشرہ میں بھی خاص 4 خلفۂ راشدین وہ شان اور فضیلت والے ہیں، یعنی بقیہ تمام صحابہ سے بڑھ کر یہ 4 خلفۂ راشدین، ان کا مقام مرتبہ، ان میں حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے صحابہ سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انبیاء اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد سبحان اللہ سب سے افضل ان کو 4 ہستیاں شانوں والی ہیں، اور ان 4 میں سے پھر یہ ترتیب جو میں نے بیان کی، اور سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، جب ہم ولایت کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے سنتے ہیں، دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جی ہاں، آدمی بھی ایسے اعمال کریں، وہ انداز اور طریقے اپنائے کہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا رہے، یعنی ولایت عطا فرما دے۔ اللہ سے یہ ولایت کی دعا کرنا بالکل آپ کر سکتے ہیں، ولایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اور ولایت کس کو ملتی ہے؟ عام طور پر ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ ہے تو اللہ کی عطا، وہابی شے ہے، اللہ کی عطا ہے، مگر کسب عموماً اس کا ذریعہ بن جاتی۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں اللہ نے ہی ارشاد فرما دیا کہ اللہ کیسے کسی کو محبوب بناتا ہے، فرمایا کہ میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرے، پھر وہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ اللہ جب محبت فرماتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین میں اس کے لیے مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ کیسے بننا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندہ کیسے بننا ہے، ہمیں وہ انداز اپنانے چاہیے۔ تو فرائض پر عمل، نوافل کی کثرت۔ آگے علماء نے لکھا کہ اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ بھی عمل ولایت ملنے کے لیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان سے فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جب اللہ کسی سے محبت کرے گا اسے مرتبہ ولایت ملا، سبحان اللہ۔ دوسرا عمل تقوی اختیار کیا جائے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں جو وصف آگے بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی کہتے ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، تو تقوی کا وصف اختیار کرنا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ سے پاک کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ سے اتنی محبت، اتنی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے۔ رسول سے محبت تو یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، رسول سے بھی محبت، سبحان اللہ، تو یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ صحابہ سے محبت، یہ بھی اللہ کی سے محبت ہے۔ اہل بیت سے محبت، یہ بھی اللہ سے محبت ہے۔ آپ کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی ایسا ہی جیسے آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، جیسے آپ اللہ، تو اللہ کی محبت اپنے دل میں آئے، سبحان اللہ۔ اور جو کام بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہو، کسی کو دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، محروم کرنا وہ بھی اللہ کے لیے، اور عطا کرنا وہ بھی اللہ کے لیے۔ چوتھی بات، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، ایسا خوبصورت عمل ہے، ایسا خوبصورت عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، اللہم اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم ان لن یصیبنی الا ما کتبت لی وردا بما قدرت علیہ۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے فرمایا، اے اللہ میں تیری بارگاہ سے ایسے ایمان اور یقین کی دعا مانگتا ہوں، تو سے مانگتا ہوں، یہ وہ ایمان اور یقین ایسا ہے کہ دل میں رچ جائے، بس جائے، حتیٰ کہ میں یقین کر لوں کہ جو کچھ بھی مجھے پہنچ سکتا ہے وہ وہی ہے کہ جو تو نے میرے لیے لکھا ہے، مزید جو کچھ تو نے میرے لیے مقدر کیا تو وہ یا اللہ تیری طرف سے یہ، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اولیاء کی یہ صفت، خوشی غمی من جانب اللہ، اللہ کی رضا پر وہ راضی رہتے ہیں، اور اپنے سارے کام اللہ کی بارگاہ کے سپرد کرنا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں سپرد کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف۔
ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ ایسی آیت ناظرین کرام آپ اگر دل میں بسا لیں، میں اور آپ ہر معاملے، ہم اپنے سارے معاملہ، آدمی کہیں آ کر تھک ہار جاتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں آگے، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں، یہ آیت پڑھیں دل کو سکون مل جائے گا۔ اور آگے عمل اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، یاد کرنا اللہ کو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بستروں پر، پہلوؤں پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ذکر الہی کو اپنا وظیفہ بنا لینا۔ تو یہ چند چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ ولایت کیسے ملتی ہے، یہ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ پاک جسے چاہے گا اسے یہ ولایت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ولایت کے حوالے سے جو عقائد کی باتیں بالخصوص ذکر کی ہیں، مولا کائنات انہی عقائد پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔